القادر یونیورسٹی، یہ میری ایک سوچ تھی بڑی دیر سے، ایک ایسی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ جانور تو دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتا انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح پھرتا ہے۔ القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا؟ ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے۔ بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی، جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے، اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا انسان کی زندگی کے اوپر۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچوئل، ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ اسکالرز پروڈیوس کرے، جس طرح ایک الازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا، سارے جاتے تھے، اسکالرشپ ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھیں، یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھ تھی۔ اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے، جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے، کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے، جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین، وہ اسٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈیبیٹ کر کے تھاٹ پروسیس آگے لے کے جائیں۔ تو القادر انشاءاللہ میرا ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا۔ اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے، اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا، لیکن کیا ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پہ چلے گئے؟ ہمیشہ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سویلائزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے، وہ اوپر گئے ہیں، کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں، اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح رہا بھی ہوں اور ایک حصہ رہا ہوں معاشرے کا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائیاں ہیں، اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں، ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔ جو ان کی مورل سٹینڈرڈز ہیں، اور مورالٹی میں وہ نہیں بات کر رہا، کہ میں صرف ان کی سچائی کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی محنت، تعلیم، اس میں ہمارے سے زیادہ آگے نکل گئے۔ لیکن جو ان کی تباہی ہے وہ ان کے فیملی سسٹم کے اندر ہے، اور فیملی سسٹم ہوتا ہی اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ یہ کسی نے کہنا کہ جی آج کل اگر وہ فیملی سسٹم جا رہا ہے تو یہ ماڈرنٹی ہے، اس کا ماڈرنٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ تو پرانا زمانہ تھا، لیکن وہ تباہ ہوا۔ ان کی مورالٹی، جب ان کا جو فیملی سسٹم سارا کریش ہوا تو معاشرہ گیا، اور جب مورل سسٹم تباہ ہوتا ہے تب بھی ایک معاشرہ چلا جاتا ہے۔ فائنینشیل کولیپس پہ سویلائزیشن نہیں نیچے جاتا، ان کے جب مورل ویلیوز کولیپس ہوتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اسلام میں جو گائیڈنس ہے، اس گائیڈنس کے لیے لیڈرشپ چاہیے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لیڈرشپ بہت پاکستان میں، یعنی جو ملک بنا ہی تھا اسلام کے نام پہ، اور جو علامہ اقبال کی خواب ہی یہ تھی کہ ہم نے ایک ماڈل بنانا ہے دنیا کو کہ اصل میں اسلام کیا ہے، یہ اصل میں لیڈرشپ یہاں سے نکلنی چاہیے، جو میری ساری خواب ہے، جو کہ وہ لیڈرشپ پروڈیوس کرے گی، جو تھاٹ لیڈرز ہوں گے، جو بتائیں گے لوگوں کو، جو ریسرچ کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اندر چیزیں ان کی پورا، کہ وہ سارا کانسیپٹ مدینہ کی ریاست کا کیا تھا، انہوں نے کیا وہ ریاست سیٹ اپ کی، جس کے اندر کون سے وہ پرنسپلز تھے، وہ ایٹرنل پرنسپلز تھے، ہمیشہ کے لیے انہوں نے سیٹ کیے، جس نے قوم کو اٹھا دیا، اور پھر وہ کیا کیریکٹر بلڈنگ انہوں نے لوگوں کی کیا کی۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ پھر جو ہم یہاں ریسرچ ہوگی،
پھر یہ سارے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جائے گی، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں گائیڈنس جائے گی کہ ہم نے بچوں کے لیے کس لیول کی انہیں کرنی ہے. کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں اسلامیات کا کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہوتا بچوں کے، ان کی ریلیونس ہی نہیں ہوتا. ہم ان کو وہ کتابیں پڑھا دیتے ہیں جو اس ایج پہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو ہم نے کیسے ان کو کیا بتانا ہے، کیسے ان کے کیریکٹر کیسے بلڈ کرنے ہیں، کیسے ان کو فیوچر لیڈرز بنانا ہے. اور یہ ہوگا جب تک کہ ہمارے ملک میں کوالٹی کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ نہیں ہوگی، جو کہ صحیح معنی میں جس طرح جو علامہ اقبال نے کیا تھا، ایک فریڈم موومنٹ کے اندر ایک انسان کی جو کنٹریبیوشن تھی صرف ان کی نالج کی وجہ سے اور ان کی انٹرپریٹیشن جو تھی جو قرآن شریف میں سے، اور ان کی جو بلکہ ان کی ساری شاعری قرآن شریف میں سے. آپ اگر ان کی شاعری پڑھیں، اس کی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کے اس کے وہ شعر کے پیچھے آپ چلے جائیں تو کوئی ریلیونس ہے. تو اس طرح کی انشاءاللہ یہاں میری سوچ ہے.